السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. تو آج جی ولاگ کے شروع میں ہی میں نے آپ کو میرا ولاگ ہی آپ کو لیٹ آ رہا ہے کیونکہ میں بیزی رہ گئی تھی، ولاگ نہیں بنا سکی. تو بہت ہی زیادہ بیزی تھی، بازار میں جا رہی تھی اور میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گی. اور مجھے کوئی کومنٹس بھی آیا تھا، کسی نے کومنٹس دیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا آپ دبئی جا رہی ہیں. انہوں نے صحیح گیس کیا تھا. تو تھوڑی سی یہ جو نیوز ہے میں شیئر کرنے میں لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ بھابھی کا ویزا پہلے آ گیا ہے. بھابھی بھی دبئی جا رہی ہیں تو آج ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں کہ یہ بھی ساتھ شیئر کر دوں گی. اور میرے جو ویزے ہیں جیسے ہی کل ہی آئے ہیں اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. تو چلیں بلاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں. اور بھابھی جا رہی ہیں، ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، شکر الحمدللہ کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں. اور جی پھر جو ہوگا انشاءاللہ دیکھیں. میری جو فلائٹ ہے تو وہ نیکسٹ ویک کی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا جی، یہ تھی وہ گڈ نیوز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور یہ میرا ویزا جیسے ہی آیا ہے پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ گڈ نیوز شیئر کی ہے. الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور یہ 2 دن پہلے کا ولاگ ہے. تو میری بھابھی کے جی امی ابو آئے ہوئے تھے تو ہم نے جلدی سے شامی کباب بنا لیے تھے اور پلاؤ بنا لیا تھا. اور بھابھی کی امی ابو بہت زیادہ جی اداس تھے. اور میری بھابھی فرسٹ ٹائم آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہیں تو جی اس لیے وہ ذرا تھوڑے سے فکر مند بھی تھے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ مطمئن بھی تھے کہ وہ اپنی ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہے بیٹی ان کی. تو امی بھی یہاں پر یہ ہے کہ امی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس جاؤ. اور مجھے اس لیے بھی اداسی ہے کہ میں کافی ٹائم لگا کر جا رہی ہوں یہاں پر. پورے 4 سال ہو گئے ہیں میں یہاں امی کے گھر رہ رہی ہوں. باہر سے آئی ہوئی ہوں دبئی سے. کرونا کے ٹائم میں آئی تھی یہاں پر تو اس ٹائم میں آئی تھی. اور جی اب مجھے پورے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور بلکہ 5واں لگ گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ٹائم جہاں پر زیادہ سپینڈ کرو پھر اداسی بھی ہوتی ہے، دل بھی اداس ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ اپنے ہسبینڈ کے پاس. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر میرے سسرال والے بھی آ گئے تھے. اور جی یہاں پر میری ناند آئی ہوئی ہیں اور ساتھ میں میری دیورانی آئی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن سردی تھی تو پھر ہم بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. پھر چائے میں نے جلدی بنا لی تھی اور شامی کباب فرائی کر لیے تھے. اور یہ ہے نیکسٹ ڈے آج ہم آئے ہیں عسکری جھیل پر. اور دیورانی میری کہہ رہی تھی کہ جانے سے پہلے جی بچیاں بھی ذرا گھوم لیں اور ہم دونوں اکٹھے ٹائم سپینڈ کر لیں. تو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بچیوں نے خوب انجوائے کیا تھا. اور میں بھی اپنی دیورانی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہی تھی تو ہم نے خوب باتیں کی. اور میں بہت عرصے کے بعد یہاں پر ڈریگن بوٹ پر بیٹھی تھی. اور بچیوں نے یہاں پر جی کاٹن کینڈی لی اور ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر ہم کنٹین والی سائڈ پر چلے گئے تھے اور میں نے جی یہاں سے گول گپے اور دہی بڑے کھائے تھے. اور عسکری جھیل کے ساتھ ہی میک ڈونلڈ ہے تو یہاں پر ہم میک ڈونلڈ پر آ گئے تھے. تو اب مجھے کومنٹس سب آئیں گے کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا تو سوری، یہ بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیشک کے ایف سی ہے یا میک ڈونلڈ ہے تو یہاں پر جو کام کرتے ہیں جتنے بھی ورکر ہیں یہاں پر کام کرنے والے وہ تو پاکستانی ہیں نا. تو ان کا تو روزگار وابستہ ہوتا ہے تو ان کا بھی ہمیں سوچنا چاہیے. وہ کوئی اتنے لینڈ لاٹ تو ہوتے نہیں ہیں، چھوٹے موٹے سے ورکر ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر جی یہاں سے ہم نے پی میک کافی اور جی آئس کریم کھائی اور پھر میں آ گئی تھی گھر. اور گھر میں جیسے ہی آئی ہوں تو مہمان آئے ہوئے تھے کیونکہ نیکسٹ ڈے میری بھابھی کی فلائٹ تھی. تو میری بھابھی کے میکے والے آئے ہوئے تھے اور میری بہن آ گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد ہی. تو خوب رونق لگی ہوئی تھی. تو جی پھر ہم نے دوپہر کو بنایا ہوا تھا چکن کڑھائی، چکن پلاؤ. تو پھر شام کو ہمارے پھر اور مہمان آ گئے تھے تو پھر ہم نے چکن کڑھائی دوبارہ بنائی تھی. اور جی یہاں پر جی اب ہمارے گیسٹ جا رہے ہیں اور اتنی رونق لگی ہوئی تھی تو ایسے شادی والا گھر لگ رہا تھا.
اور یہ اس دن کا ولاگ ہے جس دن بھابھی میری جا رہی تھی اور وہ یہاں پر تیار ہو رہی ہیں۔ صبح ہی صبح پھر ہم نے نکلنا تھا اور پھر بہن بھی آ گئی تھی، تو جی ہم سبھی پھر اب جا رہے تھے ایئرپورٹ پر، اور بیگ جی نکال لیا تھا اور جی پیکنگ ہم کر رہے ہیں، اوپر سے میری پیکنگ ہو رہی ہے، پھر ساتھ میں بھابھی کی بھی تیاری چل رہی تھی، تو اس لیے یہ ہفتہ تو میرا بہت بیزی رہ گیا ہے، میں ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی۔ بس یہ ہفتہ میرا بیزی جائے گا، پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی سے ولاگ اپلوڈ کروں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ صبح کا ٹائم ہے اور بھابھی کو جا رہے ہیں ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اور جی صبح صبح جی سردی ہوتی ہے تھوڑی سی، ورنہ موسم تو اب بہت اچھا ہو گیا ہے، پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ویک پھر ہماری فلائٹ ہے، ہم نے جانا ہے، تو وہ بھی ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور میری جی بھابھی کی بہن بھی آ گئی ہیں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ، اور میری بھابھی بہت اداس ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے السلام بھانجا اور بھاجی کو بہت علیکم، مس آپ کروں گی۔ ریڈی ہو گئے ہو سارے؟ ہاں میں دبئی والے کدھر ہیں؟ اور یہاں پر محمد سعود تو بہت اداس ہونے والا ہے اپنی خالہ کے لیے، اور یہ چھوٹی سی میرب جو ہے یہ بھی بہت اداس ہوگی اپنی خالہ کے لیے۔ اور بھابھی یہاں پر ریڈی ہو گئی ہیں، اور جی ہم سبھی پھر آ گئے تھے پورچ والی سائڈ پر، انتظار کر رہے تھے بہن کا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر بہن بھی پہنچ گئی تھیں۔ یہاں پر جی چھوٹی میرب کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، اور بھابھی یہاں پر جی سب سے مل رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھابھی کی وجہ سے بہت زیادہ ہی رونق ہے، تو اس لیے سبھی اداس ہو رہے تھے ہم سبھی۔ مجھے پھر بھی تسلی تھی کہ میں نے تو 1 ویک کے بعد بھابھی سے مل لینا ہے وہیں دبئی میں ہی، لیکن باقی تو بہت سبھی اداس ہو رہے تھے، اور بہن میری اداس ہو رہی تھی، اور جو بھابھی کی بہن ہے وہ بہت زیادہ اداس ہو رہی تھی۔ چھوٹی سی ان کی فیملی ہے، اور بھابھی بھی میری خیر سے چھوٹی چھوٹی سی ہے تو اس لیے بھی امی کو بھابھی کی فکر ہے کہ وہ جا رہی ہے فرسٹ ٹائم۔ اور جی پھر یہاں پر بھابھی میری ملی تھی ابو سے، اپنی سسر سے ملی تھی، اور ان کی دعائیں لے رہی تھی یہاں پر۔ جب بھابھی میری جی میرے ابو سے ملی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ رونا آ گیا تھا، اور ابو بھی اداس ہو رہے تھے، کیونکہ میری جو بھابھی ہیں وہ ابو کی بہت ہی خدمت کرتی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ رشتہ ایسے ہیں، یہ سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں، جو ڈاٹر ان لا ہو، بیٹی ہو، داماد ہو، تو ان سے انسیت ہو جاتی ہے، تو محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اور وہ اچھے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر زیادہ ہی انسیت ہو جاتی ہے۔ تو جی شکر الحمدللہ بھابھی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے۔ یہاں پر سب سے مل کر، اور جی پھر بھابھی بیٹھ گئی تھی گاڑی میں جانے کے لیے، اور جی میں اور امی پھر ہم پہلے پہنچے تھے ایئرپورٹ پر، اور بھابھی پھر باہر نکلتے ہی بچوں سے بھی مل رہی تھیں، اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کر رہی ہوں۔ بس تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی ہوں، کیونکہ میرا ویزا لیٹ آیا ہے اور بھابھی کا پہلے آ گیا تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ میرا ویزا آئے تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنی جی اچھی خبر شیئر کروں اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس لیے تھوڑی سی میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ اور یہاں پر جی بہنوئی میری بھابھی کا پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ یہ سب چیک کر رہے تھے کہ وہ رکھی ہے کہ نہیں، اور یہاں پر جی بھابھی کا لیگیج رکھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پھر ہم پہنچ گئے تھے ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ پر جی بھابھی کے میکے والے سارے آئے ہوئے تھے، بھابھی کی چچیاں آئی ہوئی تھیں، اور بھابھی کی بہن اور امی تو ہمارے گھر ہی پہنچ گئی تھیں، تو جی یہاں پر جی بھابھی کو سب سی آف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी यहाँ पर। और ज़ाहिर सी बात है, ये ऐसे ही लम्हे होते हैं। एक तरफ हस्बैंड के पास जाने की खुशी होती है और दूसरी तरफ जी अपनों को छोड़ने की उदासी, अपने माँ बाप को। और जी सबसे एक ख़ास लगाव हो जाता है ससुराल में भी। और फिर ये तो हमारी जी अपनी ही हैं, हम आपस में रिलेटिव्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हमें तो ज़्यादा ही उदासी फ़ील हो रही थी। और यहाँ पर जी फिर हमने ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई थी, तो यहाँ पर पिक्स बनवा रहे थे भाभी अपने मैके वालों के साथ, ससुराल वालों के साथ। और फिर जी भाभी के जाने का टाइम हो गया था और भाभी फिर सबसे ही गले मिल कर रोई थी, खुद भी रोई थी और हमें भी रोना आ गया था। और भाभी यहाँ पर मिल रही हैं अम्मी से, और अम्मी तो बहुत रो रही थी यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर मुझसे मिली थी, फिर मेरी बहन से। और जी यहाँ पर वो मिल रही हैं अपनी अम्मी से। और जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और उसके लिए जी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ये लम्हे देखकर बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा है, उदासी हो रही है, क्योंकि मैंने भी जाना है अब। तो अम्मी तो और ज़्यादा ही उदास हो जाएंगी। तो ज़ाहिर सी बात है, घर जो है ना, वो घर के जो मकीन हैं उनसे बनता है, तो उनसे ही एहसास होता है कि ये घर है। और यहाँ पर मैं अम्मी को तसल्ली दे रही थी, मैं अम्मी को कह रही थी कि आपकी डॉटर इन ला खुश तो आप खुश, आपका बेटा खुश, तो इस तरह मैं अम्मी को तसल्ली दे रही थी। खैर जी, और खुश हो रहे थे हम बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर। और खुशी खुशी भाभी को हम यहाँ पर सी ऑफ कर रहे थे। और थोड़ी देर जी हम यहीं पर रह गए थे एयरपोर्ट पर ही, क्योंकि हम कह रहे थे कि भाभी की जैसे ही बोर्डिंग होगी, इमिग्रेशन हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम घर आएंगे। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।